بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر اور ولایت امیر المومنین کے عنوان سے نہج البلاغہ نامی مقابلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے اور اس کا موضوع ہے نہج البلاغہ اور فضائل اہل بیت۔ حقیقت میں نہج البلاغہ خود ایک بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی، اس لیے کہ جناب امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور یہ امیر المومنین کے بول ہیں جن سے علی امیر المومنین کو پہچانا جا سکتا ہے، اور جب اس ذات گرامی کو پہچانا جائے گا تو اس خاندان کی پہچان ہوگی۔ اور جناب امیر علیہ السلام خطبہ نمبر 230 میں خود فرماتے ہیں نحن امراء الکلام، ہم اہل بیت کلام کے امیر ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک پہچان ہے، لیکن نہج البلاغہ کے مختلف مقامات سے ہم 6 سوال پیش کریں گے اور شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو اس ویڈیو کا پہلا سوال ہے اور اس مقابلے کا سوال نمبر 19 ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی نفیس آیات اہل بیت کے لیے ہیں، کہاں جناب امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید کی نفیس آیات اہل بیت کے لیے ہیں۔ اب یہاں 4 مقامات جہاں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کے حوالے سے اہل بیت کی عظمت بتلائی ہے۔ خطبہ نمبر 136 میں، خطبہ 91 میں، خطبہ 152 اور خطبہ نمبر 98، یہ ایسے موارد ہیں جہاں اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے۔ ویسے تو آپ شاید متوجہ ہوں گے کہ ہم نے فضائل جناب امیر علیہ السلام اور معرفت جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور یہاں اس کا ایک باب یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل نہج البلاغہ میں کہاں کہاں بیان ہوئے۔ نہج البلاغہ اور معرفت امام علی، یہ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے یہ کتاب موجود ہے۔ اب اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی نفیس آیات اہل بیت کے لیے کہاں ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام نے مختلف مقامات پر جو ارشادات فرمائے وہ مختلف طریقوں سے ہے، لیکن خطبہ نمبر 152 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فیہم کرائم القرآن وہم کنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا ان صمتوا لم یسبقوا۔ آل محمد انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں اور وہ اللہ کے خزینے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بڑی واضح عبارت ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آل محمد کے فضائل کے لیے بہترین اور کریم آیات اتری ہیں۔ تو اس میں جو سوال کا جواب ہے وہ خطبہ نمبر 152 ہے، جو ان 4 حصوں میں الف ب ج د میں سے جیم آپ انتخاب کریں گے۔ سوال نمبر 20 ہے، کہاں فرمایا کتاب خدا اہل بیت کے فضائل بیان کرتی ہے؟ کتاب خدا اہل بیت کے فضائل بیان کرتی ہے، یہ بھی وہی سلسلہ ہے، اور اس میں 4 خطبات و خطوط ہم نے پیش کیے ہیں۔ خطبہ نمبر 118، خط نمبر 28، خطبہ 190 اور خطبہ 69۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے مختلف انداز میں اہل بیت کے مقام کو بتلایا ہے، اور ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو بہت سارے فضائل آپ نے بیان کیے ہیں، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله تعالى ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے 2 آیتیں تلاوت کر کے اپنا مقام بتلایا، اور اس کا ایک جملہ جو ہم یہاں سوال کی صورت میں پیش کیا ہے اور اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ نے جواب یہ دینا ہے۔ جناب امیر کا یہ جملہ خط 28 میں ہے، اور اس کے بعد جو رہ جائے، یعنی اپنے فضائل بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں جو ہم سے رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی ہے۔ تو یہ ہے خط نمبر 28 اور جواب بنے گا ب، تو آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اگلا سوال 21 یہ ہے کہ کہاں ارشاد فرمایا کہ اس امت میں آل محمد پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں بھی آل محمد کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں مختلف مقامات پر،
مثلاً اسی خطبہ 152 کا ایک جملہ اگر آپ دیکھیے، ایک حصہ، امام فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابواب ولا تعطى البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمي سارقا۔ ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے۔ یہاں آل محمد کے فضائل بیان کیے خطبہ نمبر 152 میں۔ لیکن ہم جس پوائنٹ کو پیش کر رہے ہیں، ویسے تو خطبہ 3 میں بھی جناب امیر علیہ السلام نے اپنی فضیلت عجب انداز میں بیان کی ہے کہ سارے فضائل مجھ علی سے گزر ینحدر عن السیل، کرامتوں کا، فضائل کا، عظمتوں کا سمندر اور سیلاب مجھ علی سے ہو کے آگے جاتا ہے، اس لیے کہ دروازہ علی ہیں جو پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ اور خطبہ نمبر 4 بھی اہل بیت کے متعلق ہے۔ بہرحال اس میں خطبہ نمبر 126 میں بھی فضائل ہیں، لیکن ہمارے مورد نظر یہ واضح الفاظ میں جہاں امام فرماتے ہیں اس امت میں آل محمد پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ لا یقاس بآل محمد، یہ خطبہ نمبر 2 ہے۔ تو سوال نمبر 21 کا جواب ہوگا خطبہ نمبر 2 جو الف ب جیم دال میں سے بے بنتا ہے۔ اگلا سوال 22 اس مقابلے کا، کہاں فرمایا عطرت نبی کو چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہو؟ یہاں دعوت دی جناب امیر المومنین نے اپنی اتباع اور پیروی کی۔ اس قسم کے الفاظ خطبہ نمبر 117 میں ہیں، خطبہ 106، خطبہ 4 اور خطبہ 85۔ بالخصوص یہ خطبہ 85 کے 85 کے اگر آپ الفاظ دیکھیں گے تو امام نے کافی تفصیل سے یہ فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ ہمارا افکار اسلامی کا نہج البلاغہ جو ہے اس کا صفحہ 278 ہے، 278۔ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی کی عطرت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں۔ جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھو وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹ کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ عجب فضائل ہیں ایک سے بڑھ کے ایک۔ بہرحال یہ سوال یہ تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہاں فرمایا عطرت نبی کو چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہے خطبہ نمبر 85 میں، اور یہ 4 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے یعنی الف ہے، تو اس سوال نمبر 22 کا جواب ہوگا الف۔ اور سوال نمبر 23 ہے، کہاں ذکر ہے اہل بیت راسخون فی العلم ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے 2 جگہ پہ نہج البلاغہ میں یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ سلونی کا دعویٰ جناب امیر علیہ السلام نے کیا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے حکمت 147 میں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہا ہونا لعلما جما، لیکن ہم جو اس سوال کا جواب چاہتے ہیں اور یہ الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں کہ اہل بیت راسخون فی العلم ہیں، یہ خطبہ آپ دیکھیے اس میں 4 موارد جو ہم نے پیش کیے ہیں، خطبہ 107 ہے، خطبہ 91 ہے، خطبہ 59 ہے اور خطبہ 142۔ تو خطبہ 142 کے یہ الفاظ ہیں اور واقعاً پڑھنے کے الفاظ ہیں، این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ ہم۔ تو یہ بہرحال امام نے خود دعویٰ کیا ہے کہ راسخون فی العلم ہم ہیں۔ اب یہ خطبہ نمبر 142 ہے، اور جو ہمارے سوال 23 کا جواب ہوگا وہ الف ہوگا، الف بے جیم دال میں سے یہ الف اس کا جواب ہے۔ اور اس ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 24، کس خطبہ میں فرمایا تمہارے درمیان میری مثال اندھیرے میں چراغ جیسی ہے؟ بڑا پیارا سا جملہ ہے، اور اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے یعنی جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان ایسے ہوں جیسے اندھیرے میں چراغ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک پوری بڑی محنت کر کے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے چراغ راہ، اور اس کا ہم نے عنوان دیا میری مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ۔ تو اس میں ہم نے 365 اقوال عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی جو ہے اس کو جمع کیا ہے، تاکہ ہر روز انسان کچھ وقت علیہ
نبی علیہ السلام کے ساتھ گزار سکے۔ یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، ہماری ویب سائٹ افکاrisلامی.com پہ جائیں گے تو یہ چراغ راہ آپ کو ملے گی، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت پھر ہم نے کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شمع زندگی، یعنی یہی 365 اقوال مختصر سی شرح کے ساتھ بھی وہاں بیان ہوئے ہیں۔ تو کس خطبے میں فرمایا کہ میری مثال اندھیرے میں چراغ جیسی ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے خطبہ 173، خطبہ 154، خطبہ 55 یا خطبہ 185۔ تو یہ الفاظ جو امام کے ہیں یہ خطبہ 185 میں ہیں۔ ان مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمہ، تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگو سنو اور یاد رکھو، اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو۔ تو یہ ہے ویڈیو نمبر 4 کے سوالات مکمل ہوئے۔ تو سوال نمبر 24 کا جواب کیا ہوا؟ خطبہ 185 جو یہاں الف ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے جوانوں کو مطالعے کی عادت ڈالے اور ہمت دے کہ ہم کلام علی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔